اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. الہی بحق بنی فاطمہ برقول ایما صبی فاطمہ اگر دعوت امرد کلی والقبول منو دستو دانا میں آلے رسول عرش پرشتے بانگا ملیاں تے مکے بیٹھے اشور اشانی مرنا بلیا مر گئے کوئی بول. انتہائی واجب الاحترام جملہ شہزادگان سادات کرام نہایت ہی قابل سادے کرام پیر تاریخ رحمت شریعت حضرت علامہ مولانا میر سید عابد حسین شاہ صاحب متا ضلع ہلالی و جملہ برادران اور نہایت ہی قابل سادے کرام فخر السادات پیکر اخلاص و محبت یادگار اخلاص قبلہ پیر سید سلامت حسین شاہ صاحب جملہ معزز محترم حاضرین و ناظرین، ہم یہاں حاضر ہوئے کہ قبلہ شاہ صاحبان کی والدہ ماجدہ سیدہ زہرا پاک کی شہزادی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کی تعزیت کے لیے آپ کے شہزادوں کے پاس، آپ کے صاحبزادوں کے پاس اِصال ثواب کی نیت سے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا بعض لوگ میدان معاشر میں ایسے ہوں گے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ثواب کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ پروردگار یہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہم نے نہیں کی. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ خالق کائنات فرمائے گا کہ یہ تمہارے پچھلے تھے جو تمہارے لیے اِصال ثواب کیا کرتے تھے. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ پچھلوں کے اِصال ثواب کرنے کا فائدہ اس دنیا سے جانے والوں کو ہوتا ہے. اب بعض جانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جاتی ہے تو ان جانے والوں کا کام بن جاتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے لیے دعا کی جاتی ہے تو دعا کرنے والوں کا کام بن جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور کے اندر ایک شخص تھا کفن چور، ہر جنازے میں شرکت کرتا، قبر تک جاتا، میت کے دفن کرنے تک وہاں رہتا، جب لوگ دفن کر کے آ جاتے وہ بھی واپس چلا جاتا. جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو وہ اکیلا جاتا قبرستان میں، قبر کھودتا اور مرنے والے کے کفن کو اس کے بدن سے اتارتا اور اسے جھاڑ جھوڑ کر بازار میں لا کر فروخت کر دیتا. جب پورے علاقے میں اعلان ہوا کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال ہو گیا ہے، تو حضرت رابعہ بصریہ کی ولایت، آپ کی سخاوت، آپ کی جود و سخا پورے عالم کے اندر مشہور تھی، اور آپ کے در سے لوگ آ کے فیض بھی لیتے تھے، بھیک بھی لیتے تھے، خیرات بھی لیتے تھے. تو اس کفن چور نے سوچا کہ اتنی بڑی شہزادی حضرت رابعہ بصریہ کا وصال ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر جن کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ہر وقت دسترخوان لگا رہتا تھا، ہر وقت لنگر چلتا رہتا تھا، جب وہ اس دنیا سے رخصت کر گئی ہے تو اب پتہ نہیں کتنا قیمتی کفن ہوگا. تو اس جنازے میں شرکت کرنا لوگ تو ویسے اعزاز سمجھ رہے تھے، حضرت رابعہ بصریہ کے جنازے میں شرکت کرنا. تو وہ کفن چور جو تھا اس نے بھی بڑے اہتمام کے ساتھ جنازے میں شرکت کی. پھر قبر تک آیا، آپ کو دفن کیا گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے، یہ بھی لوٹ گیا. جب رات کا اندھیرا چھا گیا یہ قبر پہ آیا، اس نے قبر کو کھودا، جب ہاتھ آگے بڑھایا تو آگے سے کسی نے ہاتھ پکڑ لیا. یہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میرا کسی نے ہاتھ پکڑا ہو. لوگ بڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، لوگ چور ہوتے ہیں، زندوں کی چوریاں کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو ہوں گے مگر زندوں کی ڈکیتیاں ماریں گے.
اتنا بڑا گناہگار شخص آپ نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا کہ بندہ دنیا سے چلا جائے اور مرنے کے بعد اس کی قبر پہ آئے، پھر اس کی قبر کو کھودے، اس کے کفن کو اتارے اور بازار میں لے جا کر بیچ لے۔ وہاں قبرستان میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مگر آج یہ عجیب ماجرا تھا، آج یہ عجیب حالات تھے کہ جب اس نے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ کسی نے پکڑ لیا، یہ ہاتھ چھڑاتا ہے، ہاتھ چھوٹتا نہیں ہے، یہ زور لگاتا ہے، ہاتھ پھر بھی نہیں چھوٹتا، تو یہ دھونے لگا، چلانے لگا، ہو بھگا کرنے لگا کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کہ قبر کا عذاب اب مجھ پہ نازل ہو گیا، یا میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ بات کیا ہے۔ جب پریشان ہوا، پسینے سے شرابور ہو گیا، بدن تھر تھر کانپنے لگا، یہ پریشان جب ہوا تو اندر سے آواز آئی، تجھے شرم نہیں آتی کہ ایک جنتی ہو کے دوسرے جنتی کا کفن اتار رہا ہے۔ جب یہ بات اس نے سنی تو اسے بس کی آ گئی، وہ بے ہوش ہو کے وہ گر پڑا۔ جب کچھ لمحوں کے بعد اسے دوبارہ ہوش آیا، وہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، مالک کائنات بنا میری بھی مقصد ہو سکتی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھ جیسا بندہ، مجھ جیسا فاسق، مجھ جیسا فاجر، مجھ جیسا بدماش، مجھ جیسا ظالم، مجھ جیسا چور، مجھ جیسا ڈاکو، اتنا بڑا گناہگار جو مردوں کے کفن اتار کے بیچتا ہے، وہ بھلا کیسے بخشا جا سکتا ہے، اس کی بخشش بھلا کیسے ہو سکتی ہے۔ تو پھر ہاتھ میں ہے کی آواز آئی، ارے اللہ کے بندے تجھے سمجھ نہیں آئی، جس نے رابعہ بصریہ کے جنازے میں شرکت کی ہے، اللہ پاک نے ان سب کی بخشش فرما دی۔ اسی لیے میں نے حضرت بابا بلے شاہ کا یہ شعر پڑھا، عرش فرشتے بانگا ملیاں کہ مکے جا گیا شور، اسانی مرنا بلیا مر گئے کوئی اور۔ مرتے وہ ہیں جنہیں کا مشر مر جائے، مرتے وہ ہیں جنہیں کا فیض مر جائے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مرتے وہ ہیں جن کا، مرتے وہ ہیں، لوگ ایسے نہیں آتے ہٹار شریف کے دربار میں، لوگ ایسے نہیں آتے ہٹار شریف کے دربار میں، کیوں جی؟ ہم تو فتح جنگ میں بھی بڑے علماء ہیں، بڑے حافظ ہیں، وہ بھی ڈال سکتے ہیں، مگر پھر بھی کدھر جا رہے ہیں؟ ہم ہتار جا رہے ہیں، کدھر؟ پیروں کے پاس کیا کرنے؟ بھئی دم دلوانے، میرے سر کو درد ہے، پیر صاحب پھوک ماریں گے اللہ شفا دے دے گا، میرے جناب جسم کو درد ہے، مجھے یہ بیماری ہو گئی، وہ پھوک ماریں گے، وجہ کیا ہے؟ کہ عرش فرشتے مانگا دنیا مکے کہہ گیا شور، اسانی مرنا بھلیا مر گئے کوئی اور۔ مرتے وہ ہیں جن کا فیض مر جائے، مرتے وہ ہیں جن کا مشن مر جائے، مرتے وہ ہیں جن کا کام ختم ہو جائے، مرتے وہ ہیں کہ جو اس دنیا سے ان کے رابطے منقطع ہو جائے، جن کا مشن بھی جاری رہے، جن کا فیض بھی جاری رہے، جو ان کے پاس آ کر لوگ پہلے ہی کی طرح فضیلت و برکات بھی حاصل کرتے رہے، وہ مر کر بھی نہیں مرتے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، اگر بندے کو یہ یقین ہو جائے نا میں نے مر کے مر جانا ہے، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو یہ جھگڑے، پھر یہ مسئلے، پھر یہ مشقت، پھر نماز روزہ، یہ تکلیفیں یہ اٹھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بھئی مر گیا، مر کے کام ختم ہو گیا، قبر میں گیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اصل بات ہی یہ ہے کہ مر کے مرنا نہیں ہے، مر کے مرنا نہیں ہے، مر کے مرنا نہیں ہے، بلکہ مر کے آگے کسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مر کے آگے کسی کی حضور پیش ہونا ہے۔ حضرت عارف کھڑی نہیں فرماتے کہ لوکاں مینوں آن کرایا رات قبر کی خالی، پر میں سنیا اتھے اس نے آنا جدے موڈے کمدی خالی۔ فرمایا اس محبوب نے بھی آنا ہے، منکر نکیر نے بھی آنا ہے، فرشتوں نے بھی آنا ہے۔ تو میں نے قرآن مجید برہان رشید سے دو لفظ پڑھے، ابوہما صالحہ، ابوہما سورہ کاف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کے بڑا لمبا طویل واقعہ ہے، جب دریا عبور کیا، دریا عبور کرتے ہوئے آپ نے کشتی کے پھٹے بھی توڑے، دریا عبور کیا، آگے ایک لڑکا تھا خوبصورت، اس کو بلایا، دیوار کے پیچھے لے گئے، اس کی گردن دبا دی، پھر آگے گئے تو شام ہو گئی، شہر کے دروازے بند ہونے لگے، تو آپ نے دروازے پہ دستک دی، اور بھلے لوگوں دروازے کھولو، ہم مسافر لوگ ہیں، یہاں رات بسر کرنی ہے، سویرے چلے جائیں گے۔ انہوں نے دروازے بند کر لیے، کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، اجنبی لوگ رات کے وقت سے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے رات کا ٹھہرنے دیا، جب سویرے کھلے شہر کے دروازے کھلے تو آپ شہر میں گئے، آپ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی، یہ بات سمجھانے والی ہے جی اور سمجھنے والی، ایک دیوار گر رہی تھی، جب گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا، فَأَقَامَهَا، آپ نے جو اشارہ کیا ہاتھ کا، دیوار کو ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی ہو گئی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، بولے تو پہلے بھی، مگر میں مختصر کر رہا ہوں، جو بات میں نے سمجھانی ہے اس بات پہ لا رہا ہوں۔ دیوار سیدھی کر دی، جب دیوار سیدھی کر دی تو موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے کہ عجیب بات ہے کہ کشتی میں بیٹھے، اس کے آپ نے پھٹے توڑے، حکمت نہیں بتائی، دریا عبور کیا،
ایک بچے کو آپ نے قتل کر دیا، میں نے پوچھا، آپ نے کہا کہ تو علیحدہ ہو جا، میں علیحدہ ہو جاتا ہوں، آپ نے حکمت نہیں بتائی۔ یہ اتنے کم ضرب لوگ جنہوں نے ہمیں روٹی نہیں دی، جنہوں نے ہمیں رات ٹھہرنے کے لیے بستر نہیں دیا، آپ ان کی دیواریں سے بھی کر رہے ہیں، جیب میری بھی خالی ہے، جیب آپ کی بھی خالی ہے، پیسے ہمارے پاس کوئی نہیں، اگر پیسے ہوتے ہم بازار سے روٹی خرید کے کھا لیتے، تو آپ اگر اس دیوار کی اجرت یا مزدوری ہی کم از کم ان سے لے لیتے، بھئی میں نے تمہاری دیوار سے بھی کی ہے، اتنی مزدوری بنتی ہے، تم آدھی دے دو، آدھی نہ دو، چوتھائی حصہ دے دو، چوتھائی نہیں دے سکتے، اس سے بھی تھوڑی دے دو، کم از کم ایک وقت کا کھانا ہی دے دو، میں نے تمہاری دیوار سے بھی کی ہے۔ آپ دیواریں ان لوگوں کی سیدھی کر رہے ہیں جو اتنے کم ظرف ہیں، جن کی اتنی گھٹیا سوچ ہے، جن کی اتنی نیچی سوچ ہے، جن کی اتنی چھوٹی سوچ ہے، دیوار کیوں سیدھی کی؟ اب توجہ کرو ذرا، اللہ کا قرآن بتاتا ہے وہ بچے چھوٹے تھے، وہ بچے چھوٹے تھے، ابھی نابالغ تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور اللہ کے ولیوں کے جو نقیب الاولیاء حضرت خضر علیہ السلام ہے، نقیب الاولیاء، ایک بندہ ہوتا ہے نا، ایک استاد ہوتا ہے، باقی شاگرد ہوتے ہیں، استاد نقیب ہوتا ہے اپنے شاگردوں کا، یہ کیا کرتا ہے؟ ہر وقت وہ نقب میں رہتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ ڈیوٹی ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس نے آج ہوم ورک کیوں نہیں کیا، اس نے یونیفارم کیوں نہیں پہنا، اس نے آج سکول سے چھٹی کیوں کی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، وہ اللہ کے ولیوں کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، یہ ابدال ڈیوٹی دے رہا ہے کہ نہیں، یہ غوث ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ جناب وقت کے ولی ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، اور اس کی دلیل وہ ہے کہ جو آپ حضور غوث اعظم کے پاس آئے تھے کہ فلاں علاقے کا ابدال فوت ہو گیا ہے، حضرت ابدال عطا فرمائے، فرمایا کل آ جانا، سویرے آ جانا، رات بڑی گزر گئی ہے، یا کہاں سے اب ابدال لے کے آؤں، تو آپ پھر دروازے میں دستک دیتے ہیں کہ حضرت اگر صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا، ابدال مجھے ابھی دے، فرمایا سویرے آ کے لے جانا۔ آپ پھر ضد کرنے لگے کہ نہیں حضرت ابھی ڈیوٹی لگائیں، فرمایا زیادہ جلدی ہے تو وہ جو صفوں میں بیٹھا ہے اس کو لے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ دعا کا ٹائم بھی ہو گیا، میں مختصر بات کرتا ہوں جو بات میں سمجھا رہا تھا۔ اب توجہ، پتہ اس سے چلا کہ خضر علیہ السلام وہ ہے کہ جو ڈیوٹی لگواتے ہیں، کبھی حضور غوث پاک کے پاس جا کر اور کبھی حضرت مولا علی المرتضیٰ کے دربار میں جا کر۔ آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں، ڈیوٹی لگتی ادھر سے ہے مگر لگواتے یہ ہیں، ان کو انچارج بنایا گیا ہے، یہ حاضرہ بھی لگاتے ہیں، یہ چیک اینڈ بیلنس بھی کرتے ہیں، یہ احتساب بھی کرتے ہیں، یہ ڈیوٹی بھی لگواتے ہیں۔ فلاں جگہ پہ معاملہ کمزور ہو گیا ہے جی، آپ مہربانی فرمائیں، یا بندہ تبدیل کرے یا ان کو ایکٹیو کرے، یا بندہ تبدیل کرے یا ان کو ایکٹیو کرے، اس سارے کام کے پیچھے محرک حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اتنے بڑے پائے کا ولی، اور بعض علماء نے جن کے متعلق یہ اختلاف کیا ہے، انہوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے، مفسرین نے، محدثین نے، کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے فرمایا نہیں نبی نہیں، یہ جھگڑا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ولیوں کی ڈیوٹی جو لگتی ہے تو اس کے پیچھے متحرک حضرت خضر علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے پائے کے اللہ کے ولی، اتنے بڑے پائے کے اللہ کے ولی، یہ دیوار سیدھی کر رہے ہیں، دیوار سیدھی کر رہے ہیں، اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے، کوئی بڑے کوئی نہیں، ابھی تہجد گزار نہیں ہوئے، ابھی کسی میدان کے غازی نہیں ہوئے، ابھی کسی میدان کے شاہ سوار نہیں ہوئے، ابھی اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا، نہ کوئی اتنی بڑی مسجد بنائی، نہ کوئی اتنا بڑا مدرسہ بنایا، نہ کوئی اتنی بڑی خانقاہ بنائی، نہ کوئی لمبا چوڑا جہاد کیا، نہ کوئی شب داری کی، نہ کوئی پیدل حج کیے، نہ کوئی لمبی چوڑی تبلیغ کی، مگر دیوار کو سیدھی کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں سیدھی کی؟ فرمایا آپ کو نہیں پتا، ابو ہوگا صالحہ، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ فرمایا بات بچوں کی نہیں ہے، بات ان کے باپ کی ہے۔ تم ان بچوں کو دیکھ رہے ہو، میں ان کے باپ کو دیکھ رہا ہوں، تم ان یتیموں کو دیکھ رہے ہو، اور میں وہ جو قبر میں چلا گیا، مزار میں چلا گیا، اسے دیکھ رہا ہوں، اور اپنی طرف سے کر بھی نہیں رہا۔ اذن اسی کا ہے، حکم اسی کا ہے، اسی کے اذن اور اسی کے حکم سے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے دور کا ولی ہو، دنیا سے چلا جائے، قبر میں چلا جائے، اس کے بچوں کی نوکری کے لیے اللہ پاک خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم ان کے گھر کی دیوار سمجھے کر، اور مجھے بتاؤ تو صحیح جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جو حضور کی اولاد ہو، بھئی بنی
اسرائیل کے ولی کی اولاد ہو تو مقام اتنا ملتا ہے. اپنی ذات سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے. ابھی انہوں نے اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی مجاہدہ نہیں کیا, کوئی وظیفہ نہیں کیا, کوئی ادارہ بڑا قائم نہیں کیا, کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا. کام باپ کر گیا تھا, کام باپ کر گیا. نوکری بچوں کی, ابھی چھوٹے تھے, نابالغ تھے, یتیم تھے, حضرت خضر علیہ السلام بھی کر رہے تھے. تو جو سید زہرا پاک کی اولاد ہو, نہیں سمجھ آئی, جو مولا علی المرتضیٰ کے نسل جگر ہو, جو سیدہ زہرا پاک کی نسل ہو, جو امام الانبیاء کی آل ہوگی, اگر ان کے گھر میں کوئی نوکری یا چاکری کرے گا تو اللہ اسے اتنا بڑا اجر عطا فرمائے. یہ اعزاز کوئی چھوڑا نہیں ہے. تو سیدہ جو تشریف لے کے گئی ہیں, ان شہزادوں کی, ان سادات کی, ان چمکتے ہوئے چہروں کی والدہ ماجدہ محترمہ, اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے سے اللہ ہمارے ہاتھ میں رحم فرمائے. وہ بات تو وہ تھی کہ ابو ہما صالحہ, ان کا باپ نیک تھا, اور اس سیدہ کی اولاد کو دیکھتے. مجھے ابھی شاہد بتا رہے تھے کہ جس نے اپنی اولاد میں 5 قرآن کے حافظ چھوڑے, 5 کے قرآن, ایک حافظ کا تو پتہ ہے نہیں آپ کو, کہ کم از کم 7 بندے تو لے جاتا ہے ساتھ. تو جس نے اپنی اولاد میں 5 حافظ چھوڑے اور 8 عالم دین چھوڑے اور 1 عالم دین, بے شمار لوگوں کو اللہ سے بخشوا کر جنت میں لے جائے, بشرطے کہ وہ عالم ربانی جس کے اوپر کا سلسلہ دیکھو. نہیں سمجھ آئی, جس کے اوپر کا سلسلہ دیکھو, تو جس کے آباء و اجداد کے جھولے جھلانے کے لیے کبھی جبریل آتا ہے, کبھی جنت سے جوڑے لے کے آتا ہے, کبھی جناب جس کی ماں کی چکی چلانے کے لیے حضرت فرشتے آتے ہیں, کبھی جناب ان کے در پہ چاکری کرنے کے لیے, جن کے در پہ نوکری کرنے کے لیے, جن کے در پہ بھکاری بننے کے لیے, جن کے در کا سوالی بننے کے لیے حضرت جبریل امین آتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا. کبھی یتیم بن کے آتے ہیں, کبھی مسکین بن کے آتے ہیں, کبھی قیدی بن کے آتے ہیں, اور سیدہ زہرا پاک کے دروازے سے آ کے بھیک لیتے ہیں. یہ تو ساتھ سلسلہ اوپر کا, یہ سلسلہ تھا. اب جو اولاد کا سلسلہ ہے, اور پھر جس کے اوپر کا سلسلہ اتنا آتا, اتنا افضل, اتنا والا, اتنا اعلیٰ, اتنا اعلیٰ کہ جن کی رضا کے بغیر حصول جنت کا ممکن ہی نہیں ہے. جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے, جس کی ماں جنت کی, جس کے آباء و اجداد جنت کے جوانوں کے سردار ہے, جس کا بابا کافر کا مالک ہے, جس کا بابا جنت کا قاسم ہے, جس کی آباء و اجداد کا یہ سلسلہ ہو اور اولاد کا یہ سلسلہ ہو کہ 8 عالم دین چھوڑے, 5 قرآن کے حافظ چھوڑے. پھر میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر اس سیدہ کے دروازے سے آ کے ہم بھی بھیک مانگیں گے تو اللہ ہمیں بھی یہاں مراد واپس نہیں اٹھائے. ہم دعا کیا کریں گے بھئی, ہم تو دعا یہاں لینے کے لیے آئے ہیں. سادات کے در پر, سادات حضرت شیخ سعدی نہیں کہتے, حضرت شیخ سعدی میں نے پہلے ہی پڑھا ہے تو جی کہ جناب حضرت شیخ سعدی بھی کہتے ہیں الہی بحق ولی فاطمہ. الہی, شیخ سعدی چھوٹا عاشق نہیں ہے, وہ عاشق ہے جو ڈائریکٹ صاحب حضوری ہے, ڈائریکٹ صاحب حضوری ہے, یعنی بلا واسطہ نہیں, بل واسطہ, بلا واسطہ, بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ صاحب حضوری ہے. بڑے بڑے علماء ہیں, حضور کے شناخان ہیں, حضور کی شانیں لکھی, تعریفیں لکھی. حضرت شیخ سعدی نے بھی حضور کی تعریف لکھی, ربائی لکھنے لگے کہ دل میں آیا عربی میں, فارسی میں تو بڑا کلام لکھا ہے, عربی میں بھی تو لکھو تو صحیح, عربی میں بھی. اگر تاخیر ہو رہی ہے تو میں بات ختم کر دوں جی. اچھا مکمل ٹھیک توجہ. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے فارسی میں بڑا کلام لکھا ہے, اور فارسی حضرت شیخ سعدی پہ فخر کرتی ہے. یہ فارسی صوفیاء کی زبان ہے, یہ عشاق کی زبان ہے. اب عشق گھٹ کیوں گے آگے, ہم نے فارسی چھوڑ دی. وہ جو ذوق تھا نا, وہ جو شوق تھا, وہ جو الفاظ کی چاشنی تھی, وہ جو ایک روح اور کیفیت بنتی تھی, وہ جو ایک حالت بنتی تھی, اب وہ کیوں نہیں بنتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے صوفیاء کی زبان کو چھوڑ دیا. تو فارسی میں بڑا کلام لکھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے. دل میں خیال آیا عربی میں بھی حضور کی نعت لکھی, تو آپ نے حضور کی نعت لکھنی شروع کی. پھر خیال آیا کہ نعت بڑی لمبی, میں ربائی لکھتا ہوں, ربائی کے 4 مصرے ہوتے ہیں. آپ نے لکھا بالا غلو لاب کمالہ, پھر لکھا کشفت و جاب جمالہ, پھر لکھا حسنت جمیع و خصالہ. اب چوتھا مصرع اصولاً
اصولاً جو ادب کی زبان لوگ سمجھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ چوتھا مصرع ردیف کے اعتبار سے، قافیے کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، الفاظ کی کشش کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پہلے 3 مصروں سے بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک پہلے 3 مصروں سے بڑا ہوتا ہے۔ چوتھا مصرع جب آپ کے دل میں خیال آیا کہ سادی تو نے بالا غلو لاب کمال ہی بھی کہہ دیا، کاشفت و جاب جمال ہی بھی کہہ دیا، اب اس کے ترجمے میں جائیں تو بات اور لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہاں تو اہل نظر اہل دل لوگوں کا مجمع ہے اور سارے اس کے ترجمے کو بھی جانتے ہیں۔ شیخ سعدی کے دل میں خیال آیا جس یار کو بالا غلو لاب کمال ہی بھی کہہ دیا، کاشفت و جاب جمال ہی بھی کہہ دیا، حسنت جمیع و خصال ہی بھی کہہ دیا، اب آگے کہوں تو کیا کروں؟ آگے کہوں تو اس کے اوپر کی کوئی بات ملے تو کہوں، اس سے اوپر کے کوئی الفاظ ملے تو کہوں۔ سارا دن سوچتے رہے، سمجھ نہ آئی، رات گزر گئی پھر بھی نہ بات بنی، اگلا دن اگلی رات پھر اگلا دن اگلی رات، جب 3 راتیں ہو گئی تو پھر جگراتا انسان آخر انسان ہی ہوتا ہے، بندہ تھک ہی جاتا ہے، اصحابی طاقت بھی اتنی ہوتی ہے۔ جب اتنا وقت گزر گیا تو اگلی رات جب آئی تو شادی کو اونگ آ گیا، وہ بیٹھے بیٹھے سوچتے سوچتے دماغ پہ بول لگا اونگ آ گیا، جب اونگ آئی ادھر آنکھ لگی تو کہاں لگی؟ مدینے کے تاجدار سے الٹی کی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ جو پاپے آنکھیں بند کر کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں نا، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، سمجھ آ گئی؟ اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت ان کا بہانہ اور ہوتا ہے، نشانہ اور ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ جسم یہاں ہوتا ہے، نظر کہیں اور ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نظر بند کر لی انہوں نے، نظر بند نہیں کی، یہ بند کی دل کی کھول دی، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلے گئے، نہ جانے کہاں سے کہاں تک چلے گئے۔ تو شیخ سعدی کی آنکھ لگی تو یوں لگی کہ مدینے والے سے لگ گئے، اور مدینے والا اب آ گیا۔ اب کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں سعدی تو نے میری شان میں ربائی لکھی، جی سونیا میں نے لکھی۔ فرمایا ذرا سنا تو صحیح، سنا تو صحیح۔ شیخ سعدی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بالا غلو لاب کمال ہی، کاشفت و جاب جمال ہی، حسنت جمیع و خصال ہی۔ جب اتنا بڑا تو چپ کر گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سعدی تیری ربائی عجیب ہے، زمانہ ربائیاں لکھتا ہے مصرے 4 ہوتے ہیں، تو نے ربائی لکھی مصرے 3 ہیں، چوتھا کیوں نہیں لکھنا؟ تو شیخ سعدی اب یار کو دیکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، ایسے تو یہ بات نہیں کہنی تھی میرے علی شاہ صاحب نے، کیونکہ اس صورت کو میں جانا اس صورت کو نہیں کیا اس صورت کو، فرمایا اس صورت کو میں جانا تھا، جان آخا کے جانے جہان آخا، سچ آخا تیرا علی نشان آخا، جس شان کی شانہ سب بڑھیا۔ سبحان اللہ، ما اجمالا کا، ما آسانا کا، ما اکمالا کا، کچھے میرے علی کچھے تیری سنا، گستاخ اکھاں کتھے جا رہی ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، کہتے ہیں سونیا بالا غلو لاب کمال ہی بھی کہہ دیا، کاشفت و جاب جمال ہی بھی کہہ دیا، حسنت جمیع و خصال ہی بھی کہہ دیا۔ اب میری بات یہاں تک تھی، میری بساط یہاں تک تھی، میری پرواز یہاں تک تھی، اس سے آگے سمجھ نہیں آتی کہ یار کو کہوں تو کیا کہوں، محبوب کو لکھوں تو کیا لکھوں۔ مانگنا کے لال نے فرمایا سامی آگے کہہ کیوں نہیں دیتا کہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ صلو علیہ، بچے کی زبان پر یہ ربائی ہے، صلو علیہ۔ پھر شیخ سعدی نے کہا اینے کر لی تھی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ایک کر لی تھی الہی بحق ولی فاطمہ، الہی بحق کے کتابوں بھی پڑھیاں، حدیثیں بھی پڑھیاں، بھوکے بھی رہے، مجاہدے بھی کیتے، جنگلات کی سیر بھی کیتی، پر آل رسول دی پوری سمجھ نہیں آئی، پوری سمجھ کدوں آئی جب آمنہ کے لال نے سوچا کے کہہ دیا کہ صلو علیہ وآلہ، یہ کہتے ہیں صلو علیہ وآلہ۔ کہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے الہی بحق ولی فاطمہ، الہی بحق کے یا اللہ دعا دے منگنا، کوئی کسی کا واسطہ، کوئی کسی کا وسیلہ، کوئی سہارا ڈھونڈنا، تو میرے کو کی وسیلہ؟ الہی بحق کے میرے کو کی وسیلہ مولا فاطمہ دی اولاد دا واسطہ، کیوں جی فاطمہ دی اولاد دا واسطہ، الہی بحق کے ولی فاطمہ کہ برقول ایمان کھلی ایمان سلامتی منگنا نا ہر بندہ جی، کیوں جی راہ دے ہر کوئی آتے پر میں بھی آکھاں راہ دے،
پر بن مرشد را ہاتھ نہ آئے اے میں رول پر سے گزرا فرمایا ایمان دی سلامتی ہر کوئی منگدا ہے تے شادی کس ذوق نال منگدا ہے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول جنیاں دعاواں منگیاں زندگی تے ساریاں رد ہو جان ساریاں رد ہو جان تے خیر میرا گزارا سمجھو نتیجہ ساریاں رد ہو جان تے میرا گزارا خیر ہے نہیں قبول ہوتی روٹی نہ چوتھی لبی خیر نوکری وٹی نہ لبی خیر مال زمین جگیر جائیداد نہ لبی خیر دنیا دا سکھ نہ لبا خیر پر ایک گل یاد آ اگر دعوت امرد کنی ور قبول اگر بولو نا جی بولو ایک گل یاد رکھ قبول کرنا نہیں سمجھ آئی رہا ہے ایک گل مولا ایک کی گل یاد رکھ ایک ضرور قبول کرے کہ منو دست دامانے قیامت دا دل ہوئے کہ آل رسول دا دامن ہوئے کہ میں مسکین دا ہاتھ ہوئے سمجھ آ میں مسکین دا ہاتھ ہوئے تو میاں آج ہم اس در پہ آئے ہیں اور اس زہرا پاک کی شہزادی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہ جن کے اوپر کا سلسلہ دیکھو تو کوئی مثل اور کوئی مثال نہیں اور جن کے نیچے کا سلسلہ دیکھو تو جنہوں نے اپنی اولاد میں اولاد در اولاد میں علماء اور حفاظ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا اللہ پاک سادات کرام کے صدقے ہم سب کے حال کرے